قانون فطرت، قانون طب، قانون مفرد اعضاء، طب صابر، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دماغی کمزوری، اعصاب کی کمزوری اور نظر کی کمزوری کا علاج۔ آج کے اس دور کے اندر ہم جو غذائیں استعمال کر رہے ہیں، یہ بازاری کھانے ہمارے دل، دماغ، جگر، معدے، گردے سب کو کمزور کر رہے ہیں، اور پھر ہمارا بھاگ دوڑ کرنا، چلنا، کھیلنا یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارا سارا کام جو ہے اس وقت دماغی کام بن چکا ہے، اور جو دماغ کے لیے غذائیں ضروری ہوتی ہیں وہ ہم بالکل بھی استعمال نہیں کرتے۔ یعنی دماغ سے ہم کام تو بہت زیادہ لیتے ہیں، لیکن اس کی صحت کا ہم بالکل بھی خیال نہیں رکھتے۔ پھر اعصاب کی کمزوری ہو جاتی ہے، ہمارے پٹھے جو ہے وہ کھینچے جاتے ہیں، اکڑاؤ آ جاتا ہے، کمر میں درد ہو جاتا ہے، کمر جھک جاتی ہے۔ پھر نظر کی کمزوری اس دور کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہے وہ بھی نظر کی کمزوری کا شکار ہو گئے ہیں۔ حالانکہ بچوں میں رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے، اس میں دماغ اور اعصاب کے اندر تیزی ہوتی ہے، ان کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ہم غذائیں ساری خشک کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، بازاری کھانے سارے ہیں، تو اس وجہ سے وہ رطوبات جو ہے وہ بھی خشک ہو جاتی ہیں، جو گروتھ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ تو آج جو نسخہ میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، یہ نسخہ دماغ کو انتہائی تیز کرتا ہے۔ آپ کا دماغ جو ہے وہ کمپیوٹر کی طرح بالکل تیزی سے کام کرے گا۔ اعصاب وہ آپ کے مضبوط ہو جائیں گے، اور نظر آپ کی عقاب کی طرح تیز ہو جائے گی۔ تو یہ نسخہ جو ہے چھوٹے بڑے، بچے، مرد، عورت، لڑکے، لڑکیاں، شوگر کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، سارے اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اب اس کو بنانے کا طریقہ اور اس میں جو اجزاء ہیں وہ آپ نے غور سے سننے ہیں، تاکہ بعد میں پھر آپ کو پریشانی نہ ہو کہ حکیم صاحب نے پتہ نہیں یہ کیا چیز بتائی تھی۔ تو اس میں آپ نے مغز پستہ لینا ہے 100 گرام، مغز بادام لینے ہیں 150 گرام، مغز اخروٹ لینے ہیں 100 گرام، ناریل کی گری لینی ہے
100 گرام، سونف آپ نے لینے ہیں 100 گرام، خشخاش لینی ہے 100 گرام، کشنیز یعنی دھنیے خشک وہ لینے ہیں 50 گرام، پھر برہمی بوٹی یہ آپ نے لینی ہے 100 گرام، پھر چہار مغز یہ آپ نے لینے ہیں 100 گرام، پھر مگاں آپ نے لینے ہیں 20 گرام، گلاب کی پتیاں خشک یہ آپ نے لینی ہے 25 گرام، الائچی چھوٹی والی وہ آپ نے لینی ہے 10 گرام، ورق نکرا اس کی آپ نے ایک بڑی دستی لینی ہے، اور خالص دیسی شہد، میں بتا رہا ہوں خالص دیسی شہد، فارمی شہد نہیں، خالص دیسی شہد جو ہے، اور خالص دیسی شہد کون سا ہوتا ہے اس حوالے سے میری ویڈیو موجود ہے، وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ خالص شہد جو ہے وہ آپ نے 1 کلو لینی ہے۔ اب اس کا بنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس میں آپ نے مغز جتنے بھی ہیں وہ آپ نے ہاون دستے کے اندر اس کو آپ نے کوٹ کر باریک کر لینا ہے، پھر بقایا جو ادویات ہیں وہ آپ گرائنڈ کر سکتے ہیں، ان کو گرائنڈ کر کے پیس لیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو چھنی سے آپ نے چھان کے اور اس میں آپ نے شہد مکس کر دینا ہے۔ اب کھانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ 1 بڑا چمچ بڑوں کے لیے 1 بڑا چمچ چاول والا وہ آپ نے صبح شام آپ نے پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ لینا ہے، اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کی عمر کے حساب سے آدھی چمچ چائے والی یا پوری چمچ وہ آپ نے بچی کی ایج کے حساب سے، اس کے وزن کے حساب سے آپ نے دینی ہے مقدار۔ تو اس کو آپ نے مسلسل 2 مہینے 3 مہینے تک یہ کھلانی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دماغ کی کوئی بھی کمزوری ہوگی، اعصاب کی کوئی بھی کمزوری ہوگی، نظر چاہے کتنی بھی کمزور ہو، وہ ساری انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ نہ صرف یہ بلکہ اور بھی بہت سارے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے۔ مثلا ایک بچہ، اس کا وزن نہیں بڑھتا، اس کی گروتھ نہیں ہوتی، اس کا قد نہیں بڑھتا، اس سے انشاءاللہ اس کا وزن قد بھی بڑھ جائے گا۔ پھر بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو خشکی تیزابیت کا شکار ہیں، احتلام ہونے کا مسئلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، صورت انزال کا مسئلہ ہوتا ہے، ذکاوت حس کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے دل کی دھڑکن تیز ہو جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر جسم کے اندر جو ہے وہ تیزابیت ری گیس کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسی ایک نسخے سے ختم ہو سکتی ہیں اگر آپ نے اس کو درست طریقے سے استعمال کیا۔ جو نوجوان، جو مرد، جو خواتین اعصابی یعنی کہ تری والا مزاج رکھتے ہیں، بلغمی مزاج رکھتے ہیں، تو ان کو یہ نسخہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ باقی یہاں سوال آپ کریں گے کہ شوگر کا مریض جو ہے وہ اس کو کیسے استعمال کرے گا، اس میں تو شہد ہے۔ تو بھائی جو دیسی شہد ہوگی نا، وہ شوگر کا مریض اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس کو کبھی بھی اس سے شوگر نہیں بڑھے گی۔ ہاں فارمی شوگر سے ضرور بڑھے گی۔ تو یہ دیسی شہد ملا کے آپ شوگر والے مریض بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔
اگر شہد آپ نہیں ملانا چاہتے، آپ جو ہے کوئی اتنا یقین نہیں ہے، تو بے شک آپ شہد کو چھوڑ دیں، آپ ایسی صفوف جو ہے وہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں، تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دماغی کمزوری، اعصابی کمزوری اور نظر کی کمزوری کے لیے اس سے اچھا نسخہ میری نظر سے کم از کم نہیں گزرا، ایک بہترین ٹانک ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے بھی، اگر نہیں بھی مسئلہ ہے، تو بھی طاقت کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس کو استعمال کریں گے، آپ کی صحت جو ہے وہ دن بدن اچھی ہوتی جائے گی، آپ کے چہرے کی رونق جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس نسخے کو آپ استعمال کریں اور اپنی دعاؤں میں اس بندہ ناچیز کو یاد رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔